بہت سے سوال ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ ان کے جواب چاہتے ہیں اور آپ اللہ سے بار بار دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ ایک الجھن میں ہیں۔ یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کیا مجھے اللہ سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ اسی وقت آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو ایسی سائنس بھیج رہا ہے جنہیں شاید آپ اگنور کر رہے ہیں، تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 5 طاقتور نشانیوں کے بارے میں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کیسے ان نشانیوں کو پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ کسی چیز کے بارے میں بے چینی محسوس کرتے ہیں تو یہ کوئی جھوٹا احساس نہیں ہے۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو ایک سائلنٹ میسج دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کو صحیح راستے پر واپس لانے کا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو جان لیں کہ جب آپ کا دل آپ کو کسی غلط چیز سے پھیر دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک پیاری یاد دہانی ہے کہ آپ کو اپنے کاموں پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ اسے کریں۔ یہ دلوں کی کشمکش، یہ انر ڈیلیما اللہ کا طریقہ ہے آپ کو صحیح راستے پر رکھنے کا۔ نمبر 2، اللہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے جب کوئی اسپیسیفک آیت یا پیغام آپ کی زندگی میں بار بار سامنے آتا ہے۔ آپ اسے شاید قرآن پڑھتے وقت دیکھیں، کسی لیکچر میں سنیں یا سوشل میڈیا پر شیئر ہوتا ہوا دیکھیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کی اٹینشن کسی اہم چیز کی طرف دلانے کا، اور اللہ آپ کو کس ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے۔ نمبر 3، بہت بار ہم اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، مقصد طے کرتے ہیں اور انہیں پانے کے لیے تھک دینے والی محنت کرتے ہیں، لیکن اچانک کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ ناکامیاں دل توڑنے والی ہو سکتی ہیں، خاص کر جب آپ نے بہت سخت محنت کی ہو۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لمحہ صرف بری قسمت کا اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو آپ کو کسی پاسبل نقصان سے بچا رہی ہیں۔ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے بہت بڑی ہے، اور کبھی کبھی وہ آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، امیجن کریں آپ کسی ایسی نوکری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے، لیکن اپنی قابلیت اور کوششوں کے باوجود آپ کو وہ جاب نہیں ملتی۔ اس لمحے میں یہ ایک بڑی ناکامی لگ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کو کسی برے کام کے ماحول، سٹریس یا ایسی ہی کسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے۔ وہ شاید آپ کو اس برائی سے بچا رہا ہوتا ہے جو آپ کے ایمان کو، دماغی سکون کو برباد کر سکتی تھی۔ اور کبھی کبھی جب رشتے ناکام ہوتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے شاید اپنے جذبات، وقت اور خواب کسی شخص میں انویسٹ کیے ہوں اور پھر سب کچھ بکھر جائے، لیکن ہم اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ جب اللہ لوگوں کو ہماری زندگی سے نکالتا ہے تو یہ ہماری سزا نہیں، بلکہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ رشتہ یا وہ شخص آپ کے مستقبل کے لیے برا ہو سکتا تھا، یا شاید آپ کو اس رشتے سے دور کرنا مقصد تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ جو ہمیں اچھا یا برا لگتا ہے وہ ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر غور کریں، جب انہیں سمندر کے سامنے روکا گیا، اللہ کی ہدایت کے ساتھ اس پر میریکیولسلی قابو پانے کے لیے شروع کی رکاوٹ ان کے مشن کی ناکامی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک شاندار مقصد کے لیے ایک انتظام تھا۔ اسی طرح جب ہماری زندگی میں چیزیں پلان کے مطابق نہیں چلتی تو شاید اس لیے کیونکہ اللہ ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر رکاوٹ اس بڑی تصویر کا حصہ ہے جسے ہم اس لمحے میں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی اہم ہے کہ ہم اس بات پر دھیان دیں کہ یہ دعا اکثر ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے۔ جب چیزیں ہوتی ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں، جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم فطرتی طور پر دعا کی طرف مڑتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ پر اپنا ایمان بڑھاتے ہیں۔ مشکل اور انتظار کے یہ لمحے اسپریچول پروگریس کا ذریعہ ہیں۔ یہ ہمیں صبر، خود اعتمادی اور اللہ کی مرضی کے سامنے سبمیشن سکھاتے ہیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لاتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ بناتی ہیں۔ جب اچانک پابندیوں یا آزمائشوں کا سامنا ہو تو خود کو یاد دلائیں
کہ ہر بند دروازہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کو کسی بہتر چیز کی طرف موڑنے کا۔ ان لمحوں کو اشارہ سمجھیں، رکنے کے لیے، دھیان دینے کے لیے اور اپنی نیت کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ان حالات میں ایمان بنائے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ بہترین پلانر ہے اور سب کچھ جو اس نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کے تصور سے زیادہ ہے۔ کبھی کبھی اس کے بہترین تحفے ان دعاؤں کی شکل میں آتے ہیں جنہیں سنا نہیں گیا، یا ان نیت کی شکل میں جو پوری نہیں ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد رکھیں، کسی بھی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، بیماری، دکھ، اداسی، درد یا تکلیف نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل اور چیلنج صرف ایک امتحان نہیں بلکہ پاکی، پیوریفیکیشن بھی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ خود کو کسی ایسی صورتحال میں پھنسا پائیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو، ایک گہرا سانس لیں، اللہ کی طرف مڑیں اور بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کو سب سے بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ راستے کی رکاوٹیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے تیار کرنے کا جو آپ نے کبھی اپنے لیے پلان نہیں کی تھی۔ نمبر 4، اللہ کے آپ سے بات کرنے کی ایک اور طاقتور نشانی یہ ہے جب آپ بالکل بے بس محسوس کرتے ہیں اور مدد، مشورہ یا رہنمائی انجان جگہوں سے آ جاتی ہے، انجان جگہوں سے آ جاتی ہے۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، خود کو کھویا ہوا محسوس کریں یا کسی فیصلے کے بارے میں انشور ہوں، اور اچانک مدد آپ تک پہنچتی ہے ان جگہوں سے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہ کوئی اجنبی ہو سکتا ہے، یا کوئی پیاری بات کہہ دے، یا کوئی دوست جو ٹھیک اس وقت پر آپ تک پہنچے جب آپ کو ضرورت ہو، یا کوئی اچانک میسج جو بالکل انجان جگہ سے آئے اور آپ کو ایکسپلینیشن دے دیتا ہے جو آپ ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ ہر طرح کے راستوں سے کام کرتا ہے۔ وہ اکثر لوگوں کے الفاظ یا یہاں تک کہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذریعہ بناتا ہے ہمیں وہ ہدایت دینے کے لیے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے خیال آپ پر حاوی ہو رہے ہیں، اور اچانک آپ کو کوئی میسج ایسا ملتا ہے یا کوئی لیکچر آپ ایسا سن لیتے ہو جہاں آپ کی باتوں کا جواب مل جاتا ہے۔ وہ راستہ روشن کر دیتا ہے اور حل اور سکون دیتا ہے۔ یہ صرف اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے آپ تک پہنچنے کا، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ آپ کی کوششوں سے واقف ہے اور وہ آپ کا خیال رکھتا ہے۔ کبھی کبھی ہدایت کسی اچانک خیال کی شکل میں آ سکتی ہے جو کسی مسئلے کو حل کرنے میں مدد کرے۔ یہ اللہ کا آپ کے دماغ میں صحیح وقت پر صحیح خیال ڈالنا ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ کوئی حدیث یا قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کا سامنا کسی ایسی آیت سے ہوتا ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور وہ آپ کے دل سے اس طرح بات کرتی ہے کہ آپ کو وہ ہدایت یا یقین مل جاتا ہے جو آپ ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کی مدد اکثر ان راستوں سے آتی ہے جن سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ کسی ایسے وقت کے بارے میں سوچیں جب آپ پھنسے ہوئے محسوس کر رہے تھے اور اچانک کوئی سولوشن سامنے آ گیا۔ شاید آپ کے پاس پیسوں کی کمی تھی اور کسی دوست نے اچانک آپ کا پرانا ادھار واپس کر دیا، یا آپ مینٹلی تھک چکے تھے اور کسی نے بنا آپ کی حالت کو سمجھے ٹھیک وہی مدد دی جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ کیسے اللہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، آپ کو چیزیں مہیا کر رہا ہے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ یا کسی ایسی صورتحال کا تصور کریں جہاں آپ بالکل اکیلے محسوس کر رہے ہوں اور اچانک کوئی اجنبی جو شاید آپ کو جانتا بھی نہ ہو، لیکن اللہ نے انہیں اس لمحے آپ کی مدد کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے چاروں طرف ہے، جو دوسروں کے ذریعے ان طریقوں سے کام کرتی ہے جنہیں ہم ہمیشہ نہیں سمجھ پاتے۔ غور کریں کہ کتنی بار چیزیں آپ کے لیے اچھی ہوئی ہیں جب آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ یہ قسمت نہیں ہے، یہ اللہ کا پلان ہے جو بہترین طریقے سے کھل رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں شکر گزار ہونے اور اپنی زندگی کے چھپے ہوئے رولز کو پہچاننے کی دعوت دیتی ہیں۔ جب انجان جگہوں سے مدد آتی ہے تو یہ ہمیں اللہ کی طرف مڑنے کی یاد دلاتی ہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ ہمیشہ آپ کا خیال رکھتا ہے، بھلے ہی آپ کو احساس نہ ہو۔
अपने ईमान को पकड़कर और इन निशानियों पर ध्यान देकर आप अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करते हैं और उसके फैसले पर अपना भरोसा गहरा करते हैं। आप अकेले नहीं हैं। इन लम्हों को उसके ख्याल और हिदायत की निशानी के तौर पर लें। ईमान की प्रैक्टिस करें, ये जानते हुए कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है और हर कदम पर आपकी रहनुमाई कर रहा है। नंबर 5, अल्लाह ताला के आपसे बात करने की एक सबसे गहरी और खूबसूरत निशानी ये है जब आपका दिल नमाज या दुआ के दौरान बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता है। ये वो लम्हा होता है जब आप अल्लाह से पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जैसे आपकी सारी परेशानियां और बोझ आपके कंधों से उतर गए हों। ये अंदरूनी सुकून की हालत है। ये एक निशानी है कि अल्लाह आपके करीब है, आपकी दुआओं का जवाब दे रहा है और आपको अपनी रहमत से लपेट रहा है। जब आप खुले दिल से दुआ करते हैं और अपना दिल अल्लाह के सामने खोल देते हैं तो आप सुकून की एक गहरी हालत महसूस कर सकते हैं, भले ही आपके हालात अभी तक ना बदले हों। ये सुकून सिर्फ एक मामूली राहत नहीं है, बल्कि ये एक निशानी है कि अल्लाह आपको सुन रहा है और आपकी रूह को तसल्ली दे रहा है। कुरान हमें याद दिलाता है कि बेशक अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून है। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि जब हम अल्लाह की तरफ मुड़ते हैं तो हमारे दिलों को एक ख़ास सुकून मिलता है जो दुनिया नहीं दे सकती। ये ख़ास सुकून अक्सर तब आता है जब आप इसे ढूंढ नहीं रहे होते। आप किसी मुश्किल सूरत हाल में हो सकते हैं, आप ज़िंदगी के चैलेंजेस से परेशान हो सकते हैं, और जब आप नमाज के लिए झुकते हैं या दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आपको अचानक राहत और उम्मीद का एहसास होता है। ये ऐसा है जैसे अल्लाह आपसे कह रहा हो, मैं हूँ ना, मैं यहाँ हूँ और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ये सेल्फ फीलिंग नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल है। ये अल्लाह की तरफ से एक डिवाइन जवाब है जो आपको याद दिलाता है कि वो आपके साथ है। एक बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है और ये फीलिंग तब भी आ सकती है। तो इन लम्हों में आप अल्लाह के करीब होने का एक अनोखा एहसास महसूस करते हैं। ये निशानी है कि अल्लाह न सिर्फ आपके अल्फाज सुन रहा है बल्कि आपके दिल के भेद भी देख रहा है। अगर आप सिर्फ खामोशी से बैठे हैं और दुआ कर रहे हैं तब भी ये सुकून निशानी है कि अल्लाह की रहमत ने आपको घेर लिया है और आपको यकीन दिला रही है कि ये सब ठीक हो जाएगा। नमाज के दौरान ये सुकून सिर्फ मुश्किल वक्त तक ही महदूद नहीं है। आप इसे तब भी महसूस कर सकते हैं जब आप शुक्राना अदा कर रहे हो, चाहे आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हो या सिर्फ हिदायत मांग रहे हो। ये अल्लाह की तरफ से एक नर्म याद दहानी है कि उसके साथ आपका ताल्लुक मजबूत है और वो आपके जिक्र से खुश है। जब आपका दिल हल्का और खुश मिजाज महसूस करता है तो ये ऐसा है जैसे अल्लाह आपके अनकहे मसलों और आपकी निजी ज़रूरतों का जवाब दे रहा है, आपको आगे बढ़ने की अंदरूनी ताकत दे रहा है। नमाज के अलावा ये सुकून कुरान पढ़ते वक्त भी आ सकता है। आप खुद को उन आयात की तरफ खिंचता हुआ पाते हैं। ये पॉजिटिव निशानियां हैं कि अल्लाह अपने कलाम के ज़रिए आपकी रहनुमाई कर रहा है, आपकी रूह को सुकून दे रहा है, आपको मजबूत ईमान के साथ जीने का यकीन दे रहा है। सुकून की ये हालत इस बात की भी निशानी है कि आपकी दुआ कबूल हो रही है, भले ही जवाब उस शक्ल में ना आए जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। कभी कभी अल्लाह आपकी दुआ का जवाब फ़ौरन देता है, लेकिन आपके हालात को नहीं बदलता, बल्कि आपको उनका सामना करने के लिए सुकून और सब्र देता है। सुकून की ये क्वालिटी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की मदद दुनियावी दुनिया से ऊपर है। ये लम्हे हमें सब्र और अल्लाह की टाइमिंग पर भरोसा रखने की अहमियत सिखाते हैं। अल्लाह जानता है आपके लिए क्या बेहतर है, भले ही आप इसे खुद ना देख सकें। हर दुआ सुनी जाती है और हर दुआ का जवाब दिया जाता है, भले ही जवाब मुख्तलिफ हो। नमाज और दुआ के दौरान सुकून के ये लम्हे अल्लाह की तरफ से तोहफे हैं जो हमें उसी के लुत्फ़ करम और रहमत की याद दिलाते हैं। इन तालीमात को अपनाएं, इन पर गौर करें और इन्हें सुकून और ताकत का ज़रिया बनने दें। जब भी आप खुले दिल से उसकी तरफ मुड़ते हैं कि ये कंफर्ट अल्लाह की कम्युनिकेशन की निशानी है, जो दिखाती है कि आपको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, आपका खालिक आपसे बहुत मोहब्बत करता है। ये निशानियाँ इसलिए दी जा रही हैं ताकि हमें याद रहे कि अल्लाह हमारे साथ है। अगर आपने इनमें से कोई भी निशानी महसूस की है तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह हमेशा आप पर नज़र रखे हुए है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें
ان کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں جنہیں اس یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستے پر رکھے، آمین۔